مد جائز منفصل وصل کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی وہ والی حالت جب ہم وصل یعنی ملا کے پڑھتے ہیں اور اس کی مقدار دو، کسر بھی جائز ہے، کسر یعنی دو کاؤنٹس بھی دے سکتے ہیں دوسری قرات میں، لیکن ہم عموماً 4 یا 5 حرکات دی جاتی ہیں، کیونکہ مد واجب میں بھی ہم اتنی حرکات دے رہے ہوتے ہیں، مد جائز میں بھی۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں مد واجب ہے، منفصل ہے، یہاں مد واجب متصل ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں، لیکن کچھ نہیں سمجھتے، تو اس لیے ملخبت نہ ہو ان دونوں کی حرکات ایک ہی دینا بھی مناسب ہے اور یہ صحیح رہ جاتا ہے۔ مد واجب متصل، مد حرف مد کے بعد جب حمزہ اسی کلمہ میں آئے تو مد واجب ہوتا ہے۔ اس کا نام واجب اس لیے ہے کیونکہ اس میں 4 اور 5 حرکات ہر قرت میں واجب ہی ہیں، 2 یا 6 حرکات نہیں ہیں، 2 counts 4 یا 5 counts، یعنی سب کے ہاں واجب ہیں، سب اس پر متفق ہیں۔ متصل کا مطلب ہے جوڑ کے پڑھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی ایک کلمہ جو جڑا ہوا ہو آپس میں۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ، اور متصل ہوتا ہے جڑا ہوا، جیسے مثال کے طور پہ یشاء، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک ہی کلمہ ہے یشاء، اس کو ہم نے جوڑ کے پڑھا تو ہم نے اس کو مد ادا کیا۔ یہ وقف کی صورت میں یا وصل کی صورت میں ہم نے اس مد کو لازم پڑھنا ہے، چاہے ہم وقفاً پڑھیں یا وصلاً پڑھیں۔ اور حکم مد متصل میں کمی لحن جلی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ لحن جلی ہے، کیونکہ یہ ایک کلمہ کا حصہ ہے۔ ہم یہ مد کو پڑھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسنون ہے، اور ہم مد ادا نہیں کرتے تو یہ ہر مد واجب کو اگر کمی کرتے ہیں تو لحن جلی یعنی بڑی غلطی ہوتی ہے، لیکن مد جائز کو اگر ہم کم کرتے ہیں تو یہ لحن خفی ہوتی ہے، کہ یہ خوبصورتی کی طرف اور مزید علم آئے تو اس کے ساتھ ہمیں مد جائز کے بارے میں شعور آتا ہے۔ لیکن دونوں مد کے نشان جو اوپر یہ لگا ہوا ہے، یہ مد کا نشان لگے ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں مد ہے اور ہم نے مد ادا کرنا ہے۔ حروف مدہ اور حروف لین محل مد کہلاتے ہیں، یعنی حروف مدہ اور حروف لین کو تو ہم نے لمبا کرنا ہے۔ حمزہ، سکون اور تشدید سبب مد کہلاتے ہیں، یعنی ان حروف مدہ کے بعد حمزہ، سکون یا تشدید آتا ہے تو ہم اس کو مد پڑھتے ہیں، تب ہم اس کو لمبا کرتے ہیں۔ یہ ہر حمزہ، سکون اور تشدید مد کا بڑی مد قائم ہونے کی وجہ ہے۔ ویسے حرف مدہ اور حرف لون یہ مد ہے، انہی کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مد عارض للسکون ہے، وہ ہم آیت کے لاسٹ میں آتے ہیں تو پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا کلما اضاء لہم، کہ ہم نے اس میں مد دینے ہیں، مد کون سے دینے ہیں، مد کے کتنے کاؤنٹس ہیں، مد کے یہ نام کیوں ہیں، اس میں محل یعنی کس چیز کو لمبا کرنا ہے اور کیوں لمبا کیا جا رہا ہے۔ ہمیں مد کے یہ سارے کوسچنز یہاں پہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بتاؤں، کلما میں جو مد ہے وہ الف میں مد ہلکا ہے، اور اضاء میں جو مد ہے وہ ہیوی ہے، کیونکہ حرف مد یعنی حروف مدہ الف سے پہلے میم ہے جو کہ ہمارے پاس لائٹ لیٹر ہے، اور حرف مد اضاء میں جو حرف مد ہے اس سے پہلے جو ضاد آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہیوی لیٹر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم پورا الف بھی ہیوی ہی پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اضاء لہم، لیکن ہم کلما میں کیسے؟ لائٹ پڑھیں گے، کیونکہ حرف مد الف جو ہے اس سے پہلے کا کلمہ کا تابع ہے، کہ اگر وہ لائٹ ہے تو ہم لائٹ پڑھیں گے، اور اگر وہ ہیوی ہے تو ہم ہیوی کر کے مد کو پڑھیں گے۔ لہم مشو، میم کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم لہم میم کو میم میں مدغم کر دیں گے، ملا کے پڑھیں گے، جسے ادغام مسلم کہتے ہیں، اور ہم ادھر غنہ دیکھ کے آگے پڑھیں گے۔ لہم مشو، میم کو لمبا نہیں کرنا، ما شو نہ ہو، مشو۔ اب شین واو زبر شو ہوتا ہے، شو کی آواز مجھول نہ آئے، اور اس کو نرمی سے آپ پڑھتے ہوئے ہم نے آگے جانا ہے۔ مشو فیہ، یہاں پہ یا مدہ کا خیال رکھیں گے کہ فا کو ہم تھوڑا لمبا کریں گے، فیہ۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، یہاں کوئی بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ کون سا مد ہے؟ اذا پر 2 کلمات ہیں، حرف مد کے بعد اگلے کلمہ کا پہلا حرف ہمارے پاس حمزہ ہے، تو یہاں پہ ایک مد قائم ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں مد جائز منفصل، کیونکہ 2 الگ حروف ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ مد جائز ہو رہی ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے الظلم علیہم، یہاں پہ آ رہا ہے ہمارے پاس ذا، ذا ہو
زال ہو اور سا ہو، یہ تینوں حروف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں جو ہے ہماری زبان کی نوک. جب سامنے کے اوپر کے دانتوں کے کناروں پہ لگے تو زال، زال اور سا ادا ہوتا ہے. یہ ہے زو. زو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہیوی لیٹر ہے جس کی وجہ سے اس کے یہ تالو اوپر اٹھا ہوا ہے. اگر یہ لائٹ لیٹر ہوتا تو یہ تالو نیچے ہوتا. لائٹ لیٹر اسی مخرج میں ہمارے پاس ہے، وہ ہے زال اور سا. یہ جو یہاں سائڈ پہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس میں ہمارا یہ تالو اوپر نہیں اٹھ رہا. ہماری یہ زبان کی نوک جیسے اس تصویر میں دکھایا گیا ہے یہ دانتوں کے کناروں پہ لگ رہی ہے، اور یہ زو میں پیچھے سے تالو اٹھ رہا ہے جو یہاں پہ ظاہر کر کے دکھایا گیا. یہ تین حروف زبان کی نوک کے اوپر والے حصے اور اس کے مقابل ثنایا علیہ. ثنایا علیہ نام ہے سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کا. ثنایا مطلب دو دانت سامنے کے، اور علیہ مطلب اوپر کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں، اور ان مجموعوں کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا مخرج کسی قدر مسوڑوں کے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زو، زا اور سا. زو ہیوی ہے اس لیے اس کے لیے یہ اوپر اٹھ رہا ہے. زال اور سا ان کی آواز الگ ہے اور یہ نرم حروف ہیں، اس لیے مخرج ایک ہونے کی وجہ سے بھی ان کی آوازیں اور ان کی صفات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے ایک مکمل الگ حرف ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. زو کی یہ ساری کیا کہتے ہیں اس کی یہ صفات ہیں، جس میں سب سے پہلے جہر آ رہی ہے. سانس کے بہاؤ کو روکنا جہر ہے. اس کے بعد رخاوا آواز کا جاری رہنا. سانس کے بہاؤ کو روکتے ہیں وہ، پھر آواز جاری رہ رہی ہے. آواز کا تالو کی طرف اٹھنا استعلا. استعلا یعنی یہ جو اٹھ رہا ہے پیچھے سے اوپر کی طرف، آواز بھی اور ہمارا یہ پیچھے سے زبان بھی. آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان ہونا، جیسے یہ انحصار، یہ ٹچ ہو رہا ہے، یہ ٹچ ہو رہا ہے، یہاں سے تو تھوڑا فاصلہ ہو گیا لیکن ادھر سے ٹچ ہو رہا ہے، اس سے انحصار بن گیا ہے. یہ اپنے دم پہ ادھر نہیں کھڑی، اس کے ساتھ ٹچ ہو کے اس کے سہارے پہ ہے، تو اس لیے اس کو ہم اطباق کہہ رہے ہیں. یہ تو کا مخرج، یہ ضو کا مخرج. یہاں پہ آپ فرق دیکھ رہے ہیں، تو ضو، تو ضو، کیونکہ یہ ہمارے دانت کے باہر کے جو حصے ہیں اس سے ضو ادا ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے پیچھے جڑ پہ لگ رہی ہے. تو کا مخرج، تو، دال اور تا. تو، تا اور دال، یہ مخارج تین تصویریں ایک ساتھ اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ سب کا موازنہ کر لیں کہ کیا فرق ہے اس میں. یہ دال ہے، دال میں ہم لوگ جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور زبان کا تھوڑا زیادہ حصہ آگے دانتوں کے جڑ سے لگتا ہے. وال کا مخرج ادھر لگ رہا تھا زبان کی دانتوں کی نوک سے، یہاں پہ زبان کی دانتوں کی جڑ سے دال ادا ہو رہا ہے، اور دال میں تھوڑا زیادہ حصہ زبان کا لگتا ہے. اس پکچر میں تو اتنا کلیئر نہیں ہے لیکن اس پکچر میں اتنا کلیئر ہے کہ زبان کی نوک لگ رہی ہے دانتوں کی جڑ سے. اب اس سے آگے تا. تا تھوڑا اور دال میں جماؤ تھا اور تا میں ہمز ہے، آواز کا جاری رہنا. یہاں پہ تا لکھا ہے سانس کا جاری رہنا، اور یہاں دال میں لکھا ہے سانس کے بہاؤ کو روکنا، کیونکہ دال میں یہ شدت ہے، یہ شدید ہے، جو کہ تا میں ہمارے پاس نرمی ہے، آواز کا رک جانا شدت ہے، اور یہ سانس کا جاری رہنا. ان دو صفات کی وجہ سے یہ حرف تا دال سے مختلف ہو گیا، اور یہ تو اپنے اطباق کی وجہ سے ان دونوں سے مختلف ہو گیا کہ اس میں ہمارا پیچھے سے یہ تالو اٹھ رہا ہے اور اوپر لگ رہا ہے اور یہ ہیوی ہے. ایک اور یہاں پہ صفت لکھی ہوگی جس کو کہہ رہے ہیں اسمات. اسمات یعنی وہ ہر کلمہ، ایک کلمہ ہوتا ہے جو آرام سے ثانی کے ساتھ ادا ہو جائے. حرف کو ادا کرتے وقت انحصار زبان کی نوک کے ہونٹوں پر ہوتا ہے، یہ اطلاق ہوتا ہے. لیکن یہ ایک اور ہوتا ہے اس سے مختلف جس میں انحصار زبان کی نوک کا ہونٹوں پر نہ ہو. ہونٹوں پر نہیں ہے کیونکہ ہم ہونٹ سے نہیں لگا رہے، ہم پیچھے جڑ سے لگا رہے ہیں، تو اس میں یہ صفت ہے اسمات کی کہ زبان کی نوک دانتوں کی جڑ سے لگے گی اور آواز رکے گی. ادھر آگے یہاں سے اگر فلو ہے تو یہاں پہ آ کے وہ ٹچ ہوگی، ادھر سے باہر نہیں آ رہی، یہاں سے ادھر ٹچ ہو رہی ہے.
آواز کے بہاؤ کی وجہ سے اس کو ہم اسمات کہہ رہے ہیں. اور یہ سارے حروف ہیں الف تا ثا جیم حا خا دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا کاف واو فا ہا حمزہ اور یا. یہ سارے حروف اسمات میں ہیں اور یہ اطلاق کی ہیں جو آسانی سے پھسل کے ادا ہو جاتی ہیں، جن کا مرکب ہے فر من لب. آگے ہمارے پاس ہے علیہم قاموا. قاموا میں یہاں وقف میں ہم 2 کاؤنٹس دیں گے. ہم وقف عارض کی طرح اس کو لمبا کھینچ کے نہیں کریں گے، جیسے ہم یہاں پہ کریں گے علی کل شیء قدیر. اس کو ہم نے اتنا ٹائم نہیں دینا، اس کو ہم نے 2 کاؤنٹس دینے ہیں، کیونکہ ہم آخری حرف جس کو ہم ساکن کر رہے ہیں وہ الف ہے اور واو مدہ ہے ہمارے پاس. ادھر ہمارے پاس یہی وقف کا قاعدہ یہی ہے کہ ہم یہاں پہ 2 کاؤنٹس دیں گے. آگے ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. لفظ جلالہ سے پہلے جب حمزہ آ رہا ہے تو ہم اس کو ہیوی پڑھیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. یہاں پہ کون سا مد بن رہا ہے؟ اب یا آپ اپنا لیسن سنائیں گے تو آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ کون سا مد بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے، کتنے کاؤنٹس ہیں، حرف سبب مد کیا ہے. آگے ہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ. یہاں پہ با کوئی سا بھی لمبا نہ ہو. کیسے پڑھنا ہے؟ ایک زبر کے ساتھ اور ایک زیر کے ساتھ. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ. یہاں پہ ہم نے زال کا مخرج پیچھے پڑھا، زال اور ذا کا کتنا مختلف ہے دونوں کی آواز. ذا زال. بِسَمْعِهِمْ عین کا مخرج. عین ادا ہوتا ہے ہمارے حلق کے بالکل درمیان والے حصے سے. عین کا مخرج یہ ہے ہمارے پاس، یہ عین کا مخرج درمیان سے ادا ہو رہا ہے. یہ غین، غین اوپر ہے، غین اوپر ہے، عین نیچے ہے، یعنی درمیان سے. غین ادھر تھا، عین ادھر ہے، اور اس میں ہماری آواز کا بہاؤ رکتا ہے. یہ جہر کے ساتھ ادا ہوتا ہے. اس میں آواز کا جزوی حصہ رہ جاتا ہے، جزوی طور پر جاری رہتا ہے. ایک ہوتا ہے شدت جس میں آواز بالکل بند ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا حروف واو میں شاید شدت تھی. اب یہاں پہ توسط ہے تو یہاں پہ آواز جاری رہتی ہے عین میں، جیسے ہم نے بِسَمْعِهِمْ جاری رہ رہی ہے. استفال آواز کا تالو کی طرف بلند نہ ہونا. کیا یہ اوپر کی طرف بلند ہو رہا ہے تالو کی طرف؟ نہیں ہو رہا نا، تو اس میں استفال، اس میں استعلا نہیں ہے، اس میں استفال ہے، یعنی یہ نیچے ہے. انفتح آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان نہ ہو، یعنی زبان اور تالو آپس میں کنیکٹ نہیں ہو رہے، یہ اپنے دم پہ ہے اور یہ اپنے دم پہ ہے. بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. صاد کے مخرج کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے صاد کا مخرج لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ زبان کی نوک نیچے کے سامنے کے 2 دانتوں کے نیچے لگے گی تو صاد ادا ہوگا، اور اس میں ہماری آواز چلے گی، اور اس کے ساتھ آواز کو تھوڑا جمع کریں گے تو صاد ہے. بھاری ہوگا تو اس میں استعلا کی آواز ہوگی، جس میں ہمارا یہ تالو اوپر کی طرف بھی اٹھے گا. آگے ہے ان اللہ. نون مشدد، نون مشدد، میم مشدد، جہاں بھی نظر آئے ان کو ہم غنہ دیں گے. جیسے یہاں پہ میم مشدد تھا تو ہم نے لہم مشوا فیہ، ادھر ہم نے میم مشدد کا غنہ کیا. اسی طرح اب یہاں ہم لوگ نون مشدد کا غنہ کریں گے. لفظ جلالہ اللہ سے پہلے فتحہ آ رہا ہے تو ہم اس کو مفخم پڑھیں گے. علی کل شیء قدیر. یہاں پہ تنوین کے بعد قاف آ رہی ہے تو ہم یہاں پہ آواز چھپا کے پڑھیں گے اور اخفا کو ادا کر کے پڑھیں گے. قدیر حرف مدہ کے بعد جب را آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ ایک مد ہے مد فرعی کی قسم، مد فرعی کی قسم مد عارض وقفی یا مد عارض للسکون جس کو بھی کہتے ہیں. لفظ میں آخر مد، لفظ میں حرف مد کے بعد متحرک حرف کسی بھی حرکت کے ساتھ آئے اور اس حرکت پر عارضی طور پر وقف کیا جائے تو اسے مد عارض للسکون کہتے ہیں. اور اس کی کاؤنٹس کسر مطلب 2 کاؤنٹس، توسط مطلب 4 اور طول مطلب 6 کاؤنٹس، 2 4 6 دیتے ہیں. اور سب سے مسنون یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ 6 کاؤنٹس دیے جائیں. جیسے ہمارے پاس لاسٹ میں آیا علی کل شیء قدیر، حرف مد ہے، یا مدیہ کے بعد را آ رہا ہے جس کو ہم وقف دے رہے ہیں ساکن کے دے کے، تو ہم اس کو لمبا کر کے را پہ وقف کریں گے. اور را ہمارے پاس یہاں پہ لائٹ ہوگا. کیوں لائٹ ہوگا؟ را سے پہلے دیکھیں یہ آ ہے ساکن کے ساتھ،
اس سے پہلے دیکھیں دال ہے کسرہ کے ساتھ، کسرہ ہے تو پھر را لائٹ ہوگا. مدارد لسکون لفظ میں مدارد لین، یہ ہماری پچھلی آیت نمبر 19 میں مدارد لین آیا تھا کہ حرف لین کے بعد ہم سکون عارضی دے رہے تھے، ایک متحرک حرف کو عارضی طور پہ سکون دے کے وقف کر رہے تھے، تو اس کو ہم عارض یعنی اس کو بھی اتنی ہی کاؤنٹس دینی ہے جتنی ہم عام طور پہ مدارد لسکون یا مدارد وقفی کو دے رہے ہیں. تو اس کی بھی کاؤنٹس ہے 2 4 6، لیکن کم بھی دے سکتے ہیں. مسنون یہ ہے کہ ہم اس کو 2 حرکات دیں یا 4 حرکات دیں گے، جیسے خوف. مدارس سے کم بھی دے سکتے ہیں، مدارس جتنی بھی دے سکتے ہیں، صرف وقفاً ادا ہوتی ہے. اور یہ کاؤنٹس جو ہیں صرف وقفاً ادا ہوتی ہیں، ویسے ہی حروف لینیہ کی کاؤنٹس حروف مدہ سے تھوڑی کم ہوتی ہیں. دال کا مخرج آج ہم نے پڑھ لیا. یہ حرف زبان کی نوک سے اوپر والے حصے کی اس لیے پڑھایا کیونکہ ہم تا کا مخرج کر رہے تھے، یعنی یہاں پہ تا کا مخرج ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہم تو پڑھ رہے تھے. تو سے تا میں کیا فرق ہے اس کو پڑھنے کے لیے، اور تا دال اور تا ایک ہی طرف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، ان میں آپس میں کیا فرق ظاہر کرنے کے لیے یہ 3 مخارج آج ہم نے پڑھے. اس کے بعد وہ ہم نے پڑھا و دال اور سا، تو یہ تینوں ایک ساتھ ہوتے ہیں ادا، اور ان کے فرق کیا ہے، سیم ہے بس، یہ جو تالو ہے یہ نیچے ہوتا ہے دال اور سا میں. اس کے بعد ہم نے عین اور غین کا موازنہ کیا، عین وسط الحلق سے اور غین ادنی الحلق سے. اور اس کے بعد ذو کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں.